آئی ایم ایف نے وزارت خزانہ رپورٹ مسترد کر دی ہے, پرانے اسٹیٹسٹکس نہیں ایکسپٹ کر رہے, نئے اعداد و شمار بھی مانگ لیے ہیں. اس کو ڈو مور کا مطالبہ کہا جائے اور جسٹ the distrust which has been carried forward? So let me use two words, Meher. I think there is a cautious comfort کہ جو کام ابھی تک 30 ستمبر 2023 تک ہم نے کرنا تھا فرسٹ کوارٹر کا, اس پہ this is how I would rate it. یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ بہت سے اہداف ان کے ساتھ ہیں جو ہم نے کیے تھے, بٹ ان اہداف تک پہنچنے کے لیے مثلا ہم نے فسکل کا خسارہ کم کر کے دکھایا, بٹ وہ کم کرنے کے لیے ہم نے اپنی سبسڈیز کو 2.5 ارب صرف رکھا. یہ پورے سال میں 1064 ارب ہیں. ہم نے اپنے پی ایس ڈی پی کے خرچے کو 40 ارب رکھا, یہ پورے سال میں 950 ارب ہے. تو آئی ایم ایف آپ سے اس پہ بات کرے گا. ایس او ایز کی جو لاسٹ اپڈیٹڈ رپورٹ ہے وہ 2020 کے ڈیٹے پہ ہے. یہ مجھے بات اس لیے پتا ہے کہ میں یہ پہلی رپورٹ 2013 میں نے ہی لکھی تھی, پھر میں نے 4 اپڈیٹس بھی کی, پھر یہ کچھ پروسیس سلو ڈاؤن ہو گیا ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کو کہ اینڈ دسمبر 2023 تک, دس از دا اسٹرکچرل بینچ مارک جو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کو نئے ایم ای ایف پی میں بھی نظر آئے گا, ہمیں ایک پرفارمنس آف ایس او ایز جس کو ہم فائنینشیل فٹ پرنٹ کہتے ہیں اس کا, وہ اپ ڈیٹڈ ڈیٹا کے ساتھ یا 21 کا اور 22 کا, یہ دونوں ڈیٹا سیٹس اویلیبل ہیں, آپ نے کر کے دینے. یو نو کہ دیر از انرشیا ان آور سسٹم. از دس جسٹ انرشیا یا از دیر مور دین دیٹ؟ کیونکہ سر ایک بات تو آپ یہ جو بتا رہے ہیں اس سے مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اگر ہم ان اناؤنس پابندیاں ہٹائیں گے تو پھر فسکل ڈسپلن کا ایشو ایک بار پھر سر اٹھا لے گا, اور اسی طرح سبسڈیز کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے, مگر دوسری طرف وی آر ناٹ گیونگ اپ ڈیٹڈ رپورٹس ٹو دیم. از اٹ انرشیا or is it something else? You know, largely it's system inertia on the expenditure side. تو اور کوئی طریقہ نہیں it's nothing to be proud of, sir. شاید نہ willingly بھی نہ دیا جا رہا ہو. آئی تھنک اس وقت جہاں ملک کھڑا ہے اتنی تو سب میں شعور ہے کہ یو نو وی نیڈ ٹو گیٹ تھنگس ڈن. سو ان اے سینس یو نو ون وڈ تھنک کہ شاید انرشیا کی وجہ سے ہم نہیں ابھی تک اس کو, بٹ یہ اینڈ دسمبر 2023 کا ہی لارجلی ان سے طے ہے. سو آئی تھنک کہ اسی اسٹرکچرل بینچ مارک پہ ہمیں ان کو یہ دے دینا چاہیے ڈیٹا. جہاں تک آپ کا فسکل کا تعلق ہے, دیکھیے فسکل کو سنبھالنے کے لیے 2 ہی طریقے ہیں, یا ہم اپنے ایکسپینڈیچر کو کم کریں یا ہم اپنے ٹیکس کو بہت بڑھائیں. ٹیکس کے ہدف کو تو ہم نے کراس کیا ہے, 30 ستمبر کا ہمارا جو ٹارگٹ ان کے ساتھ تھا ہم اس کو کراس کر گئے ہیں, بٹ 1977 کا ٹارگٹ تھا ہم اس کو کراس کر کے 2041 پہ چلے گئے تھے. بٹ سٹل ہماری جو باقی شارٹ فالس تھیں, ہماری جو ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو بہت کٹ کرنا پڑا. سو اب وہ آپ سے یہ ڈسکس کرے گا. سو تھوڑی سی وہاں پہ جس کو عام زبان میں لوگ کہتے ہیں نا کہ نئے انہوں نے کنڈیشنلٹیز, مہر یہ ایک فارورڈ لکنگ پروگرام ہوتا ہے, نئے کوارٹر کے ٹارگٹس طے ہوتے ہیں, ایئرلی ٹارگٹس طے ہوتے ہیں, کچھ ایڈجسٹمنٹس ہوں گی. 9400 ارب ہے مہر ایف بی آر کا ٹارگٹ. ناؤ اگر انفلیشن کم ہوتی ہے, کسٹمز کم ہوتی ہے, بیکاز امپورٹس کم ہوگی. مہر ہم نے ان کے ساتھ 65 ارب ڈالر کی امپورٹ طے کی ہے کہ ہم گڈس کی امپورٹ اگلے سال میں 65 ارب کریں گے. میرا نہیں خیال ہم 65 کو ہٹ کریں گے. تو اگر وہاں پہ کمی آتی ہے تو وہ کہیں گے, ان کا ماڈل یہ کہے گا کہ ایف بی آر میں آپ کو کمی دکھائی دے گی. بٹ لیٹس ہوپ کہ سو دس از ہاؤ دا پروگرام ورکس. دس از, پر اس سے زیادہ میں جو مجھے فکر ہے نا وہ ہے ایکسٹرنل سائڈ کی. اس لیے نہیں کہ میں آئی ایم ایف کی وجہ سے فکر کرتا ہوں, اس لیے فکر کرتا ہوں کہ ایکسٹرنل سائڈ پہ آئی ایم ایف نے آپ سے طے کیا تھا 28.5 ارب ڈالر آپ نے اس سال میں جمع کرنا ہے. ناؤ دیٹ لکس آن دی ہائر سائڈ کنسیڈرنگ کہ 2 رقم جو ہے وہ مجھے ڈاؤٹ فل لگتی ہیں. ایک ہماری رقم ہے 1.5 ارب ڈالر کے بانڈ کی. میرا نہیں خیال کہ پاکستان اس سال بانڈ کر پائے گا, اور یہ صرف پاکستان کی وجہ سے نہیں ہے. یو نو کہ 5.25% مجھے یو ایس ٹریجریز میں مل رہا ہے, تو میں پاکستان کا بانڈ کا ایسا ریٹ ہوگا کہ شاید ایز اے پالیسی میکر جسٹیفائی نہیں کر پاؤں گا. پھر 4-5 ارب ڈالر مہر ہم نے لینا ہے کمرشل سے. دو دس کمرشل یو نو از یو اے ای اینڈ چائنا, اینڈ یو نو یو اینڈ آئی بوتھ نو کہ وہاں پہ جب کمرشل فنڈنگ بھی ہوتی ہے تو اسٹیٹ کا ایک کلیدی رول ہوتا ہے. سو آئی ایم ہوپنگ کہ یہ پیسے آ جائیں گے. اگین دا ریٹ از دی ایشو بیکاز دنیا کے ریٹ بڑے ہوئے ہیں. سو یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی اسٹرکچرل سائڈ پہ. اور ڈاکٹر صاحب یہ سارے آن گوئنگ مسائل ہیں, الیکشنز بھی سر پہ کھڑے ہیں, اینڈ آف کورس اٹ ہیز ٹو بی اے اسموتھر ٹرانزیشن, یا ایک نیا پروگرام جو ہے 3 سے 4 سال کا وہ پھر سے ناگزیر ہے نیگوشیٹ کرنا. لیکن ڈو کامنٹ آن دیٹ. لیکن ان دا پروسیس روپے کی قدر میں مسلسل 11ویں سیشن کے دوران بھی کمی آ رہی ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے آپ کی نظر میں؟ So first let me comment on this. This is a standby arrangement. This is not an extended fund facility جو 3 سال کی ہوتی ہے. یہ 9 ماہ کا ہے. یہ آپ اس کو اس طرح سمجھیے کہ ایک برج فیسلٹی ہے. آپ کا ایک الیکشن ایئرنگ کا سال تھا, انہوں نے آپ کو یہ دے دیا. ان کو فیبرری 8 کی ڈیٹ سے ایک تقویت ملے گی.
नेक्स्ट रिव्यू जो मार्च में होना है महर, इट इज लाइकली कि आने वाली इनकमिंग गवर्नमेंट करे। उसके बाद आप उस वक्त ये डिसीजन कीजिए कि नए प्रोग्राम में फौरी तौर पे मुल्क को ले जाना चाहिए। अगर आप मुझे पूछेंगे तो फौरी तौर पे ले जाना चाहिए, क्योंकि जो इस साल के $28.5 अरब हैं वो IMF की अम्ब्रेला के अंडर आसान होंगे पूरे करने। जैसे ही ट्रांजिशन होगी एक नए फंड फ्लो शुरू हो जाएगा, रिजर्व्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आई जस्ट होप माजी की तरह वी डोंट वेस्ट टाइम ऑन दैट। सर मुख्तसरन फरमा दीजिए कि ये मुसलसल गिरावट क्यों आ रही है रुपए की कदर में? बड़ी इसमें आप एक तो आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ी हुई हैं बिकॉज थोड़ी सी आपने कदगन उठाई है। नंबर 2, आपने बेशतर जो डिविडेंड्स रोके हुए थे, आई एम टोल्ड 90% ऑफ दोज कंपनीज हैव बीन एबल टू रिपैट्रिएट। नंबर 3, रॉयल्टीज लाइक एयरलाइंस की रुकी हुई थी वो रिपैट्रिएट हुई है। दूसरा, बहुत फंड फ्लो शुरू हुआ था वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो गया है। लास्ट कमेंट, पाकिस्तान का रुपया अंडर द मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट शुड मूव बोथ वेज, इट इज मूविंग बोथ वेज, दैट्स हाउ इट शुड बी।